طاقتور رہے. ہم نے کہا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہم نے تو باریک پسا ہوا میدا لانا ہے اور وہی کھانا ہے, خود بھی بیمار ہونا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بیمار کر کے جانا ہے. ہم تو بیمار جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ جتنا سستا مل جائے. ہمیں تو ہر تقریب کے اندر یہ طے ہی نہیں کرنا کہ یہ باورچی نے تیل کون سا ڈالا ہے, یہ موبلائل ڈال کے بنا دیا, سرسوں کا تیل ڈال کے بنایا, کیا اس نے ریفائن ڈال کے بنا دیا, کیا یہ کوڑا کرکٹ کھلا رہا ہے. اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. بس 1000 بندے کھا گئے جی, 1500 کھا گئے جی, بس ان میں سے کئیوں کے جنازے اٹھ جائیں گے, تمہیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کتنوں کے ساتھ کیا کر دیا ہم نے. کر کیا رہے ہیں؟ اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے اوپر دار و مدار ہے, جس کے ساتھ جنت اور سزا اور جڑی ہوئی ہے, ساتھ میں جزا اور سزا ساتھ میں جڑی ہے. اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے ساتھ بچوں کا مستقبل, بیوی کا سواد جڑا ہے, جس کے ساتھ یاروں کی دوستیاں جڑی ہوئی, جس کے ساتھ مسلحوں کی رونق جڑی ہوئی, اس کے ساتھ بے ایمانی. مزے سے جا کے لکھ لو. کچھ لوگ ناراض نہ ہونا, جس شہر میں جتنی زیادہ بیکریاں ہوں گی اتنے زیادہ اسپتال ہوں گے. ورلڈ کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو, انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو پوری دنیا کا. ایسے ملک ہیں دنیا میں جن کے یہاں بیکنگ نہیں ہے اور ان کے یہاں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں, کوئی کینسر کا پیشنٹ نہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے ساری زندگی صرف ایک موقع پہ, جب مکہ فتح ہوا, اپنی بہن کے گھر رات کو پہنچے, اس دن باسی روٹی کھائی, کچھ نہیں تھا گھر میں. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا نہیں کھایا. جب بھی ہوا چاہے فاتح ہوا, اور جب کھانا آیا تو تازہ بنوا کے رسول اللہ نے تازہ کھایا. ہم نے تو باسی کھانے سے اپنے فریج بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی کھانا ہے کوئی بیماری والا ہی کھانا ہے, کوئی اور نہیں کھانا ہے. سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو. پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں بندے کو جینے کا ڈھنگ نہ بتایا ہو. کبھی سوچا ہے بیٹھ کے نہیں جی کھانے کے بعد ذرا حلوہ ہونا چاہیے, اسی اپنا کوئی بنا لیا, ہمیں 2 کلو کھا لو, مر جاؤ حلوہ کھا کھا کے, لیکن کھانے کے بعد حلوہ ہی ہونا چاہیے جی. نبی علیہ السلام نے 2 سالن جمع نہیں کیے, 2 سالن جمع نہیں کیے. ہم کتنے بناتے ہیں کم از کم 3 یا 4. اچھا جی بریانی تو ہوگی, پھر تو ساتھ میں قورمہ بھی ہونا چاہیے. کوئی آ جائے گا جی ساتھ میں نہاری بھی رکھ لو. اچھا جی کوئی ویشنو بندہ آ گیا, اس کے لیے مکس ویجیٹیبل بھی بنا لو. اچھا جی ساتھ میں پھر دال بھی بنا لو. لیکن یہ جتنے گئے جن کی نیت خراب ہے, یہ تو کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو بس کیا ایک طرف سے جتنے اندر اتر جائیں اتار لے. جا رہا ہے یہ راستہ قبر, کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا. اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے, لکھ لو. اپنی صحت سے کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں. اب چاہے وہ عیاشی کر کے کھلواڑ کرتا ہو, شراب پی کے کھلواڑ کرتا ہو, حرام کھا کے کھلواڑ کرتا ہو, ڈپلیکیٹ مسالے بیچ کے کھلواڑ کرتا ہو, ڈپلیکیٹ چیزیں کھا کے اپنی صحت سے کھلواڑ کرتا ہو, کھانے کے بعد زیادہ پانی پی کے کھلواڑ کرتا ہو. جو بندہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے. اور قیامت والے دن اللہ نے یہ زبان ہے نا یہاں ایسے چھیپ لگا دینی ہے, پھر ان ہاتھوں کو بولنا ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا تھا تمہارے ساتھ. پھر یہ بتائیں گے اللہ یہ تو دھکے سے میدا کہتا تھا نہیں, کھانے کے بعد یہ چیز نہیں پینی, یہ نہیں ہٹا, یا اللہ ہمارے ساتھ دھکا کیا. یہ پیر بولیں گے, یہ جسم بولے گا, آنکھیں بولیں گی, یہ کان بولیں گے. تو اس لیے صرف دین یہی نہیں ہے کہ ہم بہترین نمازی بن جائیں. دین یہ ہے کہ ہمارا جینے کا رنگ ڈھنگ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے کھانے کے وقت کو طے کرنا, سونے کے وقت کو طے کرنا. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت سونے کے لیے کہا ہماری بدماشیوں کا ٹائم اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو, اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو 10 بجے کے بعد. اس بات کو طے کیجیے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں جتنی بھیڑ بڑھی, جو حالات پیدا ہوئے, اس کے لیے ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب ہیں, ایک بہت مشہور یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کو, عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ ہر بندہ چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے,
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काले दाने में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। काला दाना किसको बोलते हैं? कलौंजी को। 100 ग्राम कलौंजी लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए। रात को एक बर्तन में 4-5 गिलास पानी में इसके 3 चम्मच डालिए। 1 चम्मच सुहांजना जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में मोरिंगा पाउडर बोलते हैं, उसको डालिए, उबालिए। 4 गिलास रह जाए तो मिट्टी के बर्तन में रखिए। रोज़ाना सुबह शाम पीजिए। इसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। जिस बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछ लोगे। और एक बीमारी आ गई पानी की, चलते चलते आपसे गुफ्तगू में, गाँव देहात में जाते हैं जब, भागे जा रहे हैं मिनरल वाटर। अल्लाह के बंदे, जितनी बीमारी इस बंद गिलास में उतनी तो तुम्हारे नलके में ताकत है। जितनी बीमारी इस बंद बोतल में, उससे ज़्यादा तो नहर के बहते हुए पानी में अल्लाह ने शिफा रखी। तो क्या हो गया तुम्हें? अकेली इज्जत में अरब ना आ जाए। क्या गांव के ट्यूबवेल का पानी इस बंद गिलास से बेहतर हो सकता है? हो क्या गया? जा किस तरफ रहे हो इंसानों? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पानी डायरिया कर देगा तो 10 लग जाएंगे, लेकिन जो खुला पानी है, ताज़ा पानी है, दुनिया का कोई बोतल बंद पानी ताज़े पानी का मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ सोचें, कभी इत्मीनान से कुछ वक्त अपने लिए लगाएंगे इंशाअल्लाह। कभी सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। इस मशीन में जो चीज़ें जानी चाहिए क्या वही जा रही हैं? इसकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की ये अमानत है। हमारे रब ने ये खूबसूरत चीज़ हमें अता फरमाई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।